اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ محمد وآلہ وسلم۔ رحمت کا شراہ چلا گیا، ہم نے قدر نہیں کی۔ مغفرت کا شراہ چلا گیا، ہم نے قدر نہیں کی۔ اب دوزخ سے نجات کا اشراء آ گیا، یہ بھی اب چلا جائے گا۔ یا اللہ، ہم نے سو کے ٹائم ضائع کیا، نہ تیرا کوئی ذکر کیا، نہ فکر کیا، یا نہ کوئی گہرائی سے دل سے نماز پڑھی، نہ تراویح پڑھی، سارا ٹائم ضائع کر دیا۔ یا اللہ، ہم 2 کوڑی کے ہیں، خاص طور پہ میں 2 کوڑی کا ہوں۔ یا اللہ، آج تجھ سے بہت بڑی چیز مانگ رہا ہوں، لیکن تیرے لیے بڑی نہیں ہے، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑی نہیں ہے۔ 2 کوڑی کو 2 کروڑی کر دے، یعنی 2 کروڑ درود پڑھنا اللہ آسان کر دے۔ یا اللہ آسان کر دے، 2 کروڑ درود پڑھنا آسان کر دے۔ یا اللہ، حدیث کا مفہوم بھی ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک حصہ درود پڑھتا ہوں اور 3 حصے ذکر اذکار کرتا ہوں، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بڑھا دو تو بہتر ہے۔ بولے 2 حصے، پھر بڑھا دو تو بہتر ہے۔ پھر کہا 3 حصے، بولے بڑھا دو تو بہتر ہے۔ پھر بولے یا رسول اللہ، میں پورا وقت درود ہی پڑھتا رہوں؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم اگر درود ہی پڑھتے رہو گے تو اللہ کو تمہاری سب حاجتیں بتائیں، وہ تمہاری ساری حاجتیں پوری کر دے گا۔ تو یا اللہ، دوسرے ذکر میں تو پھر بھی ہم ڈرتے ہیں کہ اجازت ہے کہ نہیں ہے، گرم ہے نرم ہے، اس کے موکل ہیں، اس کے تو کوئی موکل نہیں ہے۔ اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی، مہربانی چاہیے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی مہربانی چاہیے، سب گناہ دھل جائیں گے، رحمت کا پانی چاہیے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی مہربانی چاہیے، سب گناہ دھل جائیں گے، رحمت لا۔ یہ بندہ کہاں سے حق تعالیٰ کی زبان احمد مرسل آپ کی حمد و ثنا کے واسطے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ سے سفارش کریں گے تو ہم 2 کوڑیوں کو، 2 کوڑی کے جو ہم ہیں، 2 کروڑی کر دے گا۔ 2 کروڑی درود شریف کی درخواست ہے۔ یا ہم 2 کروڑ درود جب ہو جائیں گے تو باہر شریعت میں لکھا ہے جو ہر وقت درود پڑھنے میں مستغرق رہتا ہے اس کے جسم کو مٹی نہیں کھائے گی۔ ہمارا جسم بھی ویسا کا ویسا ہی رہے گا، ہمارے جسم کو مٹی نہیں کھائے گی۔ اور ہر وقت جب ہم درود پڑھنے میں مستغرق رہیں گے تو یہ بھی ہے حدیث کا مفہوم کہ جو دنیا میں کثرت درود پڑھے گا قیامت کے دن میرے قریب ہوگا۔ یا رسول اللہ، آپ کے قریب ہوگا۔ یا رسول اللہ، آپ کے ساتھ ہی ہمارا بھی حجرہ ہوگا، ساتھ میں کھڑکی ہوگی، اس میں سے ہم تانکا جھانکا کریں گے، آپ کا والضحیٰ واللیل والا مکھڑا دیکھا کریں گے۔ یا رسول اللہ، گناہیں آج اب ہم سے راضی ہو جائیں۔ یا رسول اللہ، آج ہم سے راضی ہو جائیں، ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں۔ یا اللہ پاک، ہم تیرے دربار میں سچے دل سے سچی توبہ کرتے ہیں، ہمارے پچھلے گناہ معاف فرما، آئندہ نہ کریں گے۔ اللہ کا بھی حکم ہے جب تم اپنی جانوں پہ ظلم کر لو تو میرے محبوب کے دربار میں آ جانا، وہ تمہارے لیے معافی مانگیں گے تو میں معاف کر دوں گا۔ تو یا رسول اللہ، ہم روحانی طور پہ ہم مدینے میں آتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ یا اللہ، ہم تیرے روحانی طور پہ تیرے محبوب کے سخت دربار میں مدینے سے پہنچے ہوئے، اور یا اللہ ہم تیرے تجھ سے سچے دل سے سچی توبہ کرتے ہیں، ہمارے پچھلے گناہ معاف فرما، آئندہ نہ کریں گے۔ تو یا رسول اللہ، اسأل اللہ کا شفاعت یا رسول اللہ، اسأل اللہ کا شفاعت یا رسول اللہ۔ اللہ نے کہا ہے کہ میرا محبوب سفارش کرے گا تو میں معاف کر دوں گا۔ یا رسول اللہ، معاف کر دیں۔ اب میں سب کو بول رہا ہوں بہت کچھ عرصے سے کہ 2 کروڑ درود پڑھو، نہ بھی پڑھ سکو تو اللہ 2 کروڑ تمہارے قبول کر لے گا۔ یا اللہ، آج ہم دل کی گہرائی سے تجھ سے 2 کروڑ درود کی نسبت مانگتے ہیں، اس کے لیے آسانی مانگتے ہیں۔ یا اللہ پاک توفیق مانگتے ہیں، توفیق تو ہی دے گا نا۔
یا اللہ توفیق تو ہی دے گا نا، تیرے بغیر تو کوئی نہیں توفیق دے گا. یا اللہ توفیق تو دے دے، یا اللہ آسان کر دے. ہمارے پیر بھائی مغیث احمد اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. ایک دفعہ میں نے ان سے پوچھا مغیث بھائی کتنا درود پڑھتے ہو؟ مغیث بھائی کتنا، خلیفہ اعجاز ہمارے سلسلے کتنا درود پڑھتے ہو؟ کہا میں روز 1.25 لاکھ درود پڑھتا ہوں. میں نے کہا 1.25 لاکھ ایک دن میں درود پڑھتے ہو؟ بولے ہاں میں نے اتنا درود پڑھا ہے کہ میرا آپ ہر سانس درود پڑھتا ہے. تو یا اللہ پاک جب ایک آدمی کو تو ایک دن میں 24 گھنٹے میں 1.25 لاکھ کی توفیق دے سکتا ہے تو ہم کو زندگی بھر میں جتنی اب زندگی باقی اس میں 2 کروڑ کی توفیق نہیں دے سکتا؟ کرنل فقیر حسین کی بھی اللہ درجات بلند فرمائے، ہمارے ساتھ سٹنگ کرتے تھے، وہ بھی درودی کی بات کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ میں روز کے 5000 درود پڑھتا ہوں. میں آرمی میں ہوں، کبھی جنگل میں، کبھی پہاڑوں پہ، کبھی دریاؤں کے کنارے، کبھی کہاں، کبھی جنگ میں، لیکن میں نے کبھی 5000 درود کو چھوڑا نہیں. میں درود پڑھتا رہا، میرے جسم سے خوشبو آنے لگی. میرے بچے، میری بیوی کہتے ہیں تم کون سا خوشبو لگاتے ہو؟ میں نے کہا میں تو کوئی نہیں لگاتا. کہنے لگی تمہارے کپڑے دھلنے کے بعد بھی آتے ہیں تو اس میں خوشبو ہوتی ہے. تو ایک دن میں مسجد میں بیٹھا تھا تو ایک علامہ صاحب تھے، وہ بتا رہے تھے کہ جو 5000 روز کے درود پڑے گا اس کے جسم سے خوشبو آنے لگتی ہے. پھر انہوں نے میری طرف دیکھا اور کہا ہماری مسجد میں اس وقت بھی ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جن کے جسم سے خوشبو آتی ہے، وہ 5000 درود پڑھتے ہیں. ہمارے حاجی آدم بے صاحب درود پڑھتے تھے، عبد القادر پٹولی بھی درود پڑھتے تھے. تو یا اللہ پاک ہمیں بھی درود کا عاشق بنا دے. یا اللہ پاک ہمیں بھی درود کا عاشق بنا دے. یا اللہ پاک تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں رکھنا، غلامی میں ماننا، غلامی میں رکھنا. یا اللہ آج اب تجھ سے رو کر، یا اللہ بچہ بھی جب تک روتا نہیں ہے ماں اس کو دودھ نہیں دیتی ہے، اور جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو وہ کھلونا مانگتا ہے تو ماں باپ نہیں دلاتے کہ نہیں تم توڑ دو گے، ابھی اس قابل نہیں ہوئی ہے. وہ جب وہ روتا دھوتا ہے تو ماں باپ بھی اس کو کھلونا دلاتے ہیں. میری بیٹی اللہ اس کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، بڑی خدمت کرتی ہے. وہ چاکلیٹ کی بڑی عاشق ہے، ابھی بھی ہے، اللہ اس کو صحت تندرستی دے، ابھی بھی چاکلیٹ کی عاشق ہے. وہ روتی تھی، چاکلیٹ تو ہم دیتے نہیں تھے، تو ہمارے ساتھ راستے میں جاتی تھی نا، جہاں بھی بازار میں بھی جاتی تھی وہاں لیٹ جاتی تھی اور تڑپنا شروع کر دیتی اور رونا شروع کر دیتی، تو ہم اسے چاکلیٹ دلا دیتے تھے. تو یا اللہ ہم بھی آج تو سے درودوں کا چاکلیٹ مانگ رہے ہیں. یا اللہ آج ہم بھی درود کا چاکلیٹ مانگ رہے ہیں. یا اللہ رو کر مانگ رہے ہیں، تڑپ کر مانگ رہے ہیں. یہ ویڈیو کو جو دیکھے وہ بھی روئے، وہ بھی آنسو بہائے، جو فارورڈ کرے یا اللہ اس کو بھی تو 2 کروڑ کی توفیق دے دینا. جو جتنا اس کو فارورڈ کرے یا اللہ اس سے تو راضی ہو جانا، اس کو بھی 2 کروڑ درود کی توفیق دے دینا. یا اللہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لیٹتے درود شریف پڑھنے کی توفیق دے دینا. یا اللہ پاک اس کا آسان طریقہ مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آج کل واٹس ایپ پہ یوٹیوب تو سب کے پاس ہے، سب کے پاس ہے. اب آپ اپنے آفس جا رہے ہو، 1 گھنٹے کا سفر ہے، آپ یوٹیوب کھول کے درود اکبر نکال دو اور بس کان میں لگا لو اور صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہو. درود مقدس لگا دو، صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہو. اور صلی اللہ علیہ وسلم بھی یوٹیوب میں ہے، بس وہ لگا دو، صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہو. تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا آپ کا درود چل جائے گا. میں تو 2 کروڑ کی بات کر رہا ہوں، آپ کا ایک دن میں 1.25 لاکھ درود ہو جائے گا. یا اللہ ہم اس قابل نہیں ہیں. یا اللہ ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کہان ہیں، بد کہان ہیں. ہم تو روزہ گزارنے کے لیے بھی ڈرامے اور فلمیں دیکھتے ہیں. یا اللہ غیبت کرتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں. یا اللہ دوزخ سے نجات کا اشرہ آ گیا وہ بھی. یا اللہ پاک ابھی بھی اگر تو ہماری مغفرت بے حساب نہیں کرے گا تو یا اللہ ہم کہاں جائیں گے؟ یا اللہ ہم کس کے پاس جائیں گے؟ یا اللہ یا تو پھر کوئی اور دروازہ بتا دے جہاں ہم جا کے اپنی مغفرت کی بھیک مانگے. یا اللہ جب کوئی نہیں، تیرے علاوہ کوئی دینے والا نہیں مولا، تو ہم تجھ سے ہی مانگتے ہیں. یا اللہ ہم سے راضی ہو جا، ہمارے والدین سے راضی ہو جا، ہماری آنے والی نسلوں سے راضی ہو جا. اور یا اللہ آج تو مولا علی شیر خدا کا روزہ تھا. یا اللہ تجھ سے بھیک مانگتے ہیں، مولا علی شیر خدا کی بھیک مانگتے، بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کے درجات کی بلندی ان کی بھیک مانگتے. مولا
حسنین کریمین کی بھیک مانگتے ہیں، پنجتن پاک کی بھیک مانگتے ہیں، یا اللہ بی بی عائشہ کی بھیک مانگتے ہیں، بی بی خدیجہ سے بھیک مانگتے ہیں۔ مولا قیامت تک ہونے والے مسلمانوں کی مغفرت درجات بلند فرما۔ یا اللہ ہمیں درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی ہمارے لیے آسان کر دے، اور یا اللہ پاک درود مقدس لگا لو، اس میں بھی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہو، تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا آپ کا درود چل جائے گا۔ جب آپ کا درود چل جائے گا تو یہ ذکر میں چینج ہو جائے گا، اللہ کے ذکر میں چینج ہو جائے گا۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ کا ہر سانس اللہ کرے گا۔ اللہ اللہ کو اتنا کو کہ اللہ رے تو نہ رو، آپ فنا کی منزل میں چلے جاؤ گے۔ جب آپ کا یہ ذکر چل جائے گا، سانس آپ بس دنیا داری آپ کرتے رہو گے، لیکن آپ کا یہ ہر سانس میں اللہ کا ذکر چل جائے گا، آپ فنا کی منزل میں چل جاؤ گے، سمجھے نا۔ ایک ہوتا ہے فنا فی الشیخ، ایک ہوتا ہے فنا فی الرسول، ایک فنا فی اللہ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آپ فنا فی الرسول میں چلے جاؤ گے، انشاءاللہ آپ کوشش تو کرو، محنت تو کرو۔ مالی دا کم پانی دینا پر مشکاں پاوے، مالی دا کم پانی دینا پر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے۔ یا اللہ درودوں کے پھول دے دے، یا اللہ درودوں کے کچرے دے دے، یا اللہ اور عبادت قبول ہو یا نہ ہو، یا اللہ تو اس عبادت کو تو نہ ہی نہیں کرتا ہے۔ یا اللہ جب ہماری 2 کروڑ ایک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں تو مولا 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ تو جب ہم 2 کروڑ پڑھیں گے تو ہمارا کیا حال ہوگا۔ یا اللہ میری نانی تھی نا، وہ بھی ہر وقت درود پڑھتی تھی، اور اکثر کہا کرتی تھی حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے۔ جب آپ درود پڑھو گے، درود کے عاشق ہو جاؤ گے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا والضحیٰ واللیل والا چہرہ مکھڑا بھی دیکھو گے۔ جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ ان قریب مجھے بیداری میں بھی دیکھے گا۔ اگر کسی کی اتنی طاقت نہیں ہے بیداری میں ان کا دیدار کرنے کی، تو نزا کا وقت جب آئے گا تو نفس کے پرخچے اڑ جائیں گے، تو واللیل کی زلفوں والے سامنے آ جائیں گے اور اپنا دیدار کرائیں گے، اور کلمہ درود پڑھا کے ایمان بے خاتمہ کرائیں گے۔ نزا کا وقت اتنا سخت ہے کہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، بولا یا رسول اللہ میں نے سنا ہے کہ نزا کا وقت بہت سخت ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سورہ یوسف پڑھو، تو اس نے سورہ یوسف تو بہت دفعہ پڑھی لیکن اس میں کہیں ذکر نہیں تھا۔ پھر وہ کسی اللہ والے کے پاس گیا تو اللہ والے نے سمجھایا کہ زلیخا کو عورتیں تانا دیتی تھیں کہ یوسف میں کیا رکھا ہے جو تم ان پہ مر مٹی ہو، تو انہوں نے کہا اچھا، یوسف علیہ السلام سے ریکویسٹ کی کہ میں اپنی سہیلیوں کو بلاؤں گی اور آپ ان کے بیچ میں سے گزرنا۔ یوسف علیہ السلام نے وعدہ کر لیا، سہیلیوں کو سب کو ایک لیمبو ایک چھری دے دی اور یوسف علیہ السلام کو کہا بیچ میں سے گزر جاؤ۔ تو جب وہ گزرے تو انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لیں اور ان کو درد کا احساس نہیں ہوا۔ تو اس لیے جو درود کا عاشق ہے سرکار مدینہ صاحب نزا کے وقت جب آئیں گے تب ہم ان کے عشق میں، ان کے پیار میں، ان کی محبت میں، ان کی زلفوں میں، ان کی آنکھوں میں، ان کے قد کاٹ میں، ان کے رنگ میں محو ہو جائیں گے اور جان نکل جائے گی، ہمیں پتہ نہیں لگے گا۔ لیکن مولا توفیق تو تیری طرف سے ہی ہے۔ یا اللہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، یا اللہ آخری عشرہ ہے، دوزخ سے نجات کا عشرہ ہے، یا اللہ تجھ سے درود کی کثرت مانگتے، اس کے ساتھ کہ یا اللہ لوگوں کی مشکلات آسان کر دے، اس سے رزق بھی کھول دے، یا اللہ بچیوں کے نصیب کھول دے، یا اللہ پاک جو قرض میں پھنسے ان کے قرض اتر جائیں، جو پریشان ہیں ان کی پریشانی دور کر دے، یا اللہ پاکستان کی بھی حفاظت عطا فرما، نظام مصطفیٰ عطا فرما، کراچی کو امن کا گہوارہ بنا، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے یا اللہ کا پاک قیامت تک ہونے والے شہیدوں کے درجات بلند فرما۔ یا اللہ یہ چھوٹی موٹی جو بات میں نے کی ہے، یا اللہ جو ویڈیو کو آگے کرے، جو عمل کرے، کوشش کرے، یا اللہ ان سب کو 2 کروڑی بنا دے، 2 کوڑی سے 2 کروڑی بنا دے،
اور یا اللہ ہم آزمائش کے قابل نہیں ہیں. ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہو، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ بھی پڑھ سکتے ہو، صلی اللہ علیہ یا محمد بھی پڑھ سکتے ہو، یا درود خصی جو علامہ اقبال نے 1 کروڑ پڑھا تھا، صلی اللہ علی رسول محمد وآلہ وصحبہ. علامہ اقبال کوئی عالم نہیں تھے، 1 کروڑ درود پڑھا تو اللہ نے ان کو حکیم الامت علامہ محمد اقبال بنا دیا، اور ان کو قائد اعظم کا ساتھ دے دیا. انہوں نے قائد اعظم کے ساتھ مل کے پاکستان بنایا. تو اللہ ہمیں بھی توفیق دے زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھنے کی، اور غلامی عطا فرمائے. فصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ نور عرشہ محمد. یا اللہ یہ جو میری آنے والی نسلوں کو 2 کروڑی بنا دے، جو میرے ساتھ بچے ویڈیو بناتے ہیں ان کو 2 کروڑی بنا دے. یا اللہ ہمارے والدین کی مغفرت، ان کے بے شک انہوں نے تھوڑے درود پڑھے، ان کی قبروں میں بھی 2 کروڑ کے درود کے تحفے بھیج دے. ہمارے مرشدوں کے جو پانیاں نے گلزار مدینہ، والیاں نے گلزار مدینہ کے درجات بلند فرما، جہاں سے یہ فیض آ رہا ہے. صلی اللہ علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. برحمتک.